أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایماندار لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی خیانتیں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں سارا علم ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک عظیم الشان اور انتہائی اہم پہلو امانت کی ادائیگی، اس کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود امانتیں ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ہمیں ایسے پیارے اور خوبصورت اور عظیم الشان نبی عطا فرمائے ہیں جو امانت و دیانت کے حسین پیکر تھے۔ انہی کی امانت کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ عداوت کے باوجود آپ کو امین اور صادق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ شادی کی۔ اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ امانت کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں: مال و دولت کی امانت، اور کسی کے راز کی حفاظت، اور تیسری امانت مسئولیت اور ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد 4 فائدے امانت کے تھے، وہ میں نے ذکر کیے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی محبت امانت کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے، یا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ امانت کو ادا کر۔ اور یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تھا: من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ والرسول فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ لوگوں، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، وہ 3 کام کرے: سچ بول کر دکھائے، امانت ادا کرے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 2، میں نے بتلایا تھا کہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب ایک طرف صلہ رحمی اور ایک طرف امانت جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ ان کی حفاظت کرنے والوں کی یہ دونوں چیزیں اس کی حفاظت کریں گی، اور ان کو ضائع کرنے والے دونوں جو ہے ان کو دھکا دے کر جو ہے وہ نیچے گرا دیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی انہی لوگوں سے کیا ہے جو امانت و دیانت کے پیکر ہوتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں اور اسے ضائع ہونے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ، دنیا میں برکت کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے 2 قصے ذکر کیے، ایک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا کہ باپ نے امانت ادا کی، اللہ نے نیک بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرمائی جس کی شہرت جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسرا قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا تھا کہ ان کے زمانے میں ایک بچی نے امانت دکھائی کہ اماں، ابھی عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا فرمایا۔ یہ پچھلے جمعہ کا سارا کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد چند ایک باتیں مزید باقی تھی، اس لیے میں نے یہ تمہید دوبارہ جو ہے وہ ذکر کی تاکہ بات کے ساتھ اتصال جو ہے وہ باقی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو
مبارک کی امانت کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، انہی کا یہ قول ہے، لان ارد درہمن من شبہۃ احب الی من اتصدق بمئۃ الف درہم۔ یہ چھوٹے چھوٹی سی باتیں بڑے وسیع معانی رکھتی ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کایا پلٹ دینے والی۔ نہ کوئی غور کرے تو پورا قرآن مجید نہ غور کرے تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، لوگوں ایک درہم شبے کا، حرام کا نہیں، ایک درہم جس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام، اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، میں اس کو رد کر دوں، نہ وصول کروں اور اس کو لوٹا دوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے میں 1,00,000 درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا شبے کا 1 درہم جو پایا جاتا ہے اسے چھوڑ دینے کا اجر۔ امانت داری، امانت داری کا مظاہرہ کیجئے، اتنا بڑا اجر ملے گا، 1,00,000 درہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا اجر نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا یہیں بس نہیں، بلکہ 2,00,000 درہم، 3,00,000 درہم، 4,00,000 درہم، 5، 6 تک ذکر کیا۔ 1 درہم مشکوک چھوڑ دوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں 6,00,000 جو ہے وہ درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اس کا مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ مجھے 1 مشکوک درہم کے چھوڑنے کا ہے۔ کوئی ایماندار آدمی اپنے مال و دولت میں سے حرام تو بہت دور کی بات ہے، مشکوک مال کے بھی قریب نہ جائے اور اس طریقے سے امانت کو جو ہے وہ ادا کر کے دکھائے۔ ایک اور تاجر کا واقعہ آتا ہے، 2 پارٹنر تھے، اس کے پاس کچھ کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس میں کچھ عیب تھا۔ ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنا عیب واضح کر کے بتلا دیا کرتا تھا کہ یہ عیب ہے اور اتنی قیمت ہے، لینا لے لو، نہیں لینا لا۔ وہ کہیں کسی کام سے چلا گیا، اس کے دوسرے ساتھی نے کوئی گاہک آیا اس کو بیچ دیا اور بتلایا نہیں کہ اس میں اندر عیب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس کا دوسرا ساتھی واپس آیا، اس نے اس کو بتلایا کہ ایک گاہک آیا تھا، وہ 3,000 درہم کا میں نے کپڑا بیچ دیا۔ کہا آپ نے اس کو اس کا عیب بتلایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہ تیرا ستیہ ناس، تو نے نقصان کر دیا۔ پیسے پکڑ لیے اور اس آدمی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، پوچھتے پوچھتے 3 دن اس نے صرف کر دیے۔ 3 دن کے بعد جا کر بالآخر اس آدمی کے پاس پہنچ گیا اور اسے جا کر کہا کہ تو فلاں جگہ سے کپڑا خرید کر لائے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 3,000 کا۔ کہا عفواً، معذرت کے ساتھ، اس کپڑے میں عیب ہے اور یہ 3,000 کا نہیں ہے، اگر آپ کپڑا واپس کرنا چاہیں تو کپڑا واپس کر دیں، اپنے پیسے لے لیں، یا اس کی قیمت کم لگائیں اور اب آدھے پیسے جتنے کا بنتا ہے اتنے پیسے مجھے دے، باقی آپ لے لیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہودی تھا، کہنے لگا آپ کو یہ اتنا فاصلہ طے کرنا، 3 دن تک میرے پیچھے لگے رہے اور اپنے کپڑے کا عیب مجھے بتانے کے لیے آئے ہو اور میرے کچھ پیسے واپس کرنے کے لیے آئے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھوکہ دینے سے، امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ من غشنا فلیس منا، یہ ہمارے نبی کا اصول ہے کہ جو غش کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ حیران اور پریشان رہ گیا کہ مسلمانوں کا نبی ایک بات کہتا ہے اور اس کے ماننے والے اس حد تک اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا ہے مسلمان، دھوکہ تم نے نہیں کیا، دھوکہ میں نے کیا تھا۔ یہ پیسے سکے جو ہیں یہ اصلی نہیں، یہ کھوٹے ہیں، یہ لو پکڑو، اصلی پیسے لو۔ 3,000 درہم اصلی پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگا لو ایک اور بات زیادہ لے لو۔ کہا وہ کیا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہودی مسلمان کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھتا ہے اور کلمہ بول دیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ سیرت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت طیبہ ہے، یہ ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے مشن کے ساتھ محبت کرنا۔ ہماری خوشی تو ایک دن کی تھی، 12 ربیع الاول کی گیا تو ختم ہو گیا، سیرت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو گئی، اب کوئی ضرورت ہی نہیں۔
کہا آپ کی امانت کے ساتھ محبت کیجئے، لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ شریعت نے ہمیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر اس کے الٹ آ جائیں، اس کی مخالف سمت میں خیانت ہے۔ امانت جتنا خوبصورت وصف ہے، خیانت اتنا ہی بدصورت اور قبیح اور گھرونا جرم ہے، اور انتہائی گندی خصلت ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ خیانت سے منع کیا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ جس سے اللہ محبت نہ کرتے ہوں، آپ خود بتلائیے وہ بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے؟ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہمیں بڑی محبت ہے، اللہ کہہ رہے میں اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتا، میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا، میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ جو خیانت کرتا ہے وہ میرے رسول سے محبت کرنے والا کیسا بن سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو سیدھا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خراب رہتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والے گناہ گار اور مجرم کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ بے شمار آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت کی تردید فرمائی ہے، اور خیانت کرنے والے سے اظہار ناراضگی کیا ہے اور غضب کا اظہار کیا ہے، اور اسے اپنی رحمت سے دور جگہ ٹھکانہ جو ہے وہ عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو خیانت کا وصف مسلمان کا وصف نہیں ہوتا، بلکہ خیانت کا وصف جو ہے وہ منافق کا وصف۔ یہ مسلمانوں کی خوبی نہیں ہے، یہ شیاطین اور منافقین جو ہیں ان کی خوبی ہے کہ وہ خیانت کا اظہار کرتے ہیں اور بددیانتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے آیت المنافق ثلاث وفی روایت آیت المنافق اربع، منافق کی 4 یا 3 نشانیاں ہیں، جس میں ساری نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق، اور اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور جس میں ایک خصلت پائی جاتی ہے اس میں نفاق کی ایک خصلت جو ہے وہ موجود ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت پکڑائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ یا جب کسی سے لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں، اور بالخصوص امانت کے اندر خیانت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ یہ مسلمان کا وصف نہیں ہے، یہ کافروں کا وصف ہے، منافقین کا وصف ہے، دین کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن، ان لوگوں کا یہ وصف ہے۔ نبی نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خیانت کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ بازار میں گئے، منڈی میں گئے، ایک جگہ پہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک گندم کے ڈھیر میں ڈال دی۔ گندم کے ڈھیر میں ڈالا تو آپ کے ہاتھ اندر سے گیلے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلے والے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، رات بارش ہوئی تھی تو بارش گر گئی، گندم گیلی ہو گئی، میں نے اس کے اوپر خشک ڈال دی۔ آپ نے فرمایا گیلی کو تو نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام لیراہ الناس، تو نے یہ گیلی گندم اوپر کیوں نہیں رکھی تاکہ لوگوں کو نظر آ جاتی؟ تب فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ کرتا ہے، غش کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، ہمارے عقیدے پہ نہیں ہے، ہمارے نظریے پہ نہیں ہے، وہ میری سیرت طیبہ پہ نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا ہے، میرا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ انہی باتوں کو جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ اظہار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایماندار لوگو، یا ایھا الناس نہیں کہا، مومنوں کو مخاطب کیا، مومنوں تمہارے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کی خیانت نہ کرو، رسول کی خیانت نہ کرو،
اور آپس میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو. 3 خیانتوں کا تذکرہ کیا، اور جو میں نے 3 معنی پیچھے ذکر کیے تھے وہ تینوں اس آیت میں آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار لوگو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کی خیانت نہ کرو. اللہ کی خیانت کیا ہے؟ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو مانو، جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے بڑی خیانت اللہ کے ساتھ شرک ہے. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر دربار اور مزار اور جو ہے وہ معبد خانے بنا رکھے ہیں، سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، ان سے حاجتیں بھی مانگتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز اور منتیں اور چڑھاوے بھی چڑھاتا ہے. اس سے بڑی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی خیانت کرتے ہو، کہا اللہ کی خیانت نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزتیں عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ ساری بھلائی، ساری خیر، ساری کامیابی، ساری برکت تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ تو ہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ کوئی قصہ ہے؟ یہ کوئی ناول کی عبارت پڑی ہے؟ یہ کوئی کہانی سنائی ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے سارے اقتدار اور اختیار میرے رب کے پاس ہیں، لوگوں اسے اکیلا کیوں نہیں مانتے، اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ آج کا مسلمان عجیب مسلمان ہے، ایسے ایسے پیر اور بزرگ اور ایسے ایسے نیک لوگوں کو رب بنا رکھا ہے. یہ بڑے کرنی والے ہیں، یہ دریاؤں کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، یہ آئی ہوئی بارشوں اور سیلابوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، یہ اولادیں عطا کرتے ہیں، یہ رزق عطا کرتے ہیں، یہ فلاح عطا کرتے ہیں، ہماری بگڑیاں سنوارتے ہیں، یہ کشتیاں جو ہے وہ پار لگا دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سیلاب کی نظر کر دی، سب دربار اور مزار سیلاب میں بہہ گئے ہیں. کہاں گئے وہ دعوے کرنے والے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیر جو ہے وہ تو کشتیاں ڈوبی ہوئی جو ہے وہ تار دیتے ہیں، اور ہمارے معبود جو ہیں یہ دریاؤں کے اور سیلابوں کے رخ موڑ دیتے ہیں؟ کہاں کس نے موڑ دیے؟ یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا جائے. نیک لوگوں کا ادب، احترام اور ان کو ماننا اور چیز ہے، لیکن ان کو رب بنا دینا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے. نیک لوگ ہمارے سر کے آنکھوں کا، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی دین کی باتوں کو پڑھنا اور سننا چاہیے، اور جو دین کی باتیں انہوں نے بتلائی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لیکن نیک آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی قبر کی ڈھیری کے اوپر مزار بنا کر اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اس کے نام کی منتیں مانی جائیں، اس کے نام کی 11ویاں دیے جائیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا یہ سب سے بڑا جرم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، اور سب گناہ چھوٹے بڑے جتنے ہیں توبہ کرو میں تب معاف کر دوں. ہو سکتا ہے میں توبہ کے بغیر بھی معاف کر دوں، لیکن شرک کی حالت میں اگر تو فوت ہو گیا تیرے لیے بخشش جو ہے وہ ممکن نہیں، ناممکن ہو جائے گی، مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گی، بخشش نہیں ہو سکے گی. اور آج دنیا میں عذاب آنے کا بہت بڑا سبب جو ہے، بلکہ سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے. دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، بار بار پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد کہتا ہے بار بار، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہزاروں معبود بنا رکھے، ہزاروں مشکل کشار، ہزاروں بگڑیاں بنانے والے بنا رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اپنے عذاب ایسے ہی لوگوں پہ نازل کر دیتے ہیں. پہلی امتوں کو اسی وجہ سے تباہ برباد کر دیا گیا، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے. اور آج ہندوستان، بر صغیر، پاک و ہند میں خاص طور پہ جتنے دربار اور مزار پائے جاتے ہیں دنیا میں کسی جگہ پہ اتنے نہیں پائے جاتے.
جتنے شرک کے اڈے یہاں پہ ہیں وہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا بزرگوں کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، ان کی نیکی کی قدر کیجئے، ان کی جو ہے وہ سیرتیں جو ہے وہ پڑھیے، جو کام انہوں نے کیے وہ کر کے دکھائیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے، لیکن ان کو اللہ کے درجے پہ فائز نہ کیجئے، ان کو رب نہ بنائیے۔ یہ بہت بڑی بغاوت ہے اور بہت بڑی خیانت ہے۔ اس لیے کہا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کی خیانت نہ کرو۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ فرمایا رسول کی خیانت نہ کرو۔ رسول کی خیانت کیا ہے؟ اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دن محبت کا اظہار کیا اور وہ بھی کھانے پینے کا بہانہ بنا لیا، کھانے بنا لیے، اعلیٰ درجے کے کھانے کھا لیے، اور رات کو لڑکیاں اور لڑکے سارے بازاروں میں چلے گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ پورا بازار عورتیں میک اپ کر کے تیار ہو کر، وہ عورتیں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی وہ بھی گلیوں میں سجی ہوئی ہیں اور گلیوں میں جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے تشریف لاتے ہیں جہاں پہ بے حیائی اور برائی کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر شرارتیں کر رہے ہیں، اس جگہ پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ تو خود فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عورتوں نے بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ نے پیچھے کر لو، میں کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ نے کسی عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، آپ تنہائی میں عورتوں سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا عورت جو ہے وہ خلوت میں اپنے دیور سے ملاقات نہ کرے، غیر محرموں کے حقوق سارے ذکر کیے آپ نے۔ وہ محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، یہ رسول کی خیانت ہے، یہ رسول کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، اس سے بڑی اور کون سی خیانت ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں امانت ادا کرو، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری امانت ہے ہی نہیں۔ آنکھوں کی امانت تو ہے ہی نہیں، زبان کی امانت تو ہے ہی نہیں، کان کی امانت تو ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ جیسے آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اسی طرح رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، اور نبی کی بات کہاں ہے؟ ہر چھوٹے موٹے کی بات کو آگے بڑھا کر اس کو فالو کر لیتا ہے، لیکن نبی کی بات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے نبی سے بڑی محبت ہے۔ یہ نبی کی خیانت۔ وہ احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، یہ حدیث تو ایسی ہے، یہ حدیث تو ایسی ہے، یہ حدیث تو ایسی ہے۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ نبی کی حدیثیں بیان کرنے والے راوی خاص صحابہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، فلاں صحابی تو ایسا تھا، فلاں صحابی تو ایسا تھا، فلاں صحابی تو ایسا تھا۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے نبی کے لیے خائن ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو اپنے چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں ان کو تو بڑا دیندار سمجھتا ہے، بڑا امانتدار سمجھتا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سب خائن صحابہ کا انتخاب کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ محدثین نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، پوری امت نے ان کو قبول کیا ہے۔ آج کا 2 ٹکے کا بندہ کھڑا ہو کر صحابی کے بات کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے جی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، ان کو تو مسئلوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان کی روایت کو ہم نہیں مانتے۔ صحابہ کا نام لے کر روایتیں جو ہے وہ رد کر دی جاتی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ حضرت امیر معاویہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہادی بنا دے، اس کو مہدی بنا دے، رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور دوسری طرف ایک نام نہاد مولوی جو ہے وہ کہہ رہا ہے امیر معاویہ کو آپ نے لعنت کی ہے، آپ نے کہا یہ جہنمی ہے۔ موضوع اور گھڑت روایت بنا کر وہ پیش کر دی کہ سواری پہ جا رہے تھے امیر معاویہ اور ابو سفیان، کہا اس کے اوپر سواری کرنے والا بھی اس کو ہانکنے والا بھی دونوں جہنمی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں ایک طرف ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، کہاں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، صحابی رسول کہا جاتا ہے، اور کہاں یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کی امانت ادا کی جا رہی، یہ نبی کے ساتھ محبت ادا کی جا رہی، اس سے بڑی کیا خیانت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہو کہ نام محبت کا لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے بڑی عداوت کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ کے صحابہ پہ تبرہ کرنا یہ خیانت ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے اوپر تبرہ کرنا یہ خیانت ہے، اہل بیت کے اوپر تبرہ کرنا یہ خیانت ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، وہ حق ادا کیجئے، یہ امانت ہے۔ لیکن آج پوری امت خیانت کی دلدل میں جکڑی ہوئی ہے، کوئی شعبہ، کوئی
مشن، کوئی حصہ ایسا ہے نہیں جہاں پہ خیانت کی دھجیاں نہ بکھیری جاتی. یہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ذکر کیا وَتَخُونُوا امانات. لوگو تم آپس میں اپنی خیانتیں بھی کرتے ہو. مالوں کی خیانتیں تو ہے ہی ہیں، رشوت، سود خوری، کرپشن، بے ایمانی، بدعنوانی رچی بسی ہے. کوئی بندہ اس سے مستثنا ہی نہیں ہے. سود نہ کھاتا ہو، رشوت نہ لیتا ہو، بے ایمانی نہ کرتا ہو، ماپ تول میں ڈنڈی نہ مارتا ہو، دھوکے والا سامان نہ دیتا ہو. گورنمنٹ کا کون سا ادارہ ہے جہاں پہ عہدے جو ہے وہ بغیر رشوت کے ملتے ہوں؟ جہاں عہدے جو ہے وہ بغیر رشوت کے ملتے ہوں، جہاں چیزیں جو ہے اگر قحط سالی نازل ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے آسانی، اور یہاں پہ مہنگی کر دی جاتی. ابھی پچھلا والا سامان موجود ہے، سٹاک ہے، سستا خریدا گیا، لیکن سیلاب آ گیا، ریٹ آج ہی بڑھ گئے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ امانت کی ادائیگی ہے. آپ نے 5 روپے کلو چیز خریدی ہے اور 100 روپے کلو بیچنا شروع کر دیا. ابھی پہلا سٹاک ختم کریں، پہلے ریٹ پہ چلنے دیں، اور جب نیا مال مہنگا آئے گا نیا مہنگا بیچ دینا. لیکن پہلا سستا خرید کر وقت سے فائدہ اٹھانا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑوں روپے رشوت دے کر جو ہے وہ عہدہ لیا جاتا ہے. پھر اس نے امانت داری دکھانی ہے. وہ سیاست کرے گا، وہ حکمرانی کرے گا تو وہ امانت داری کے ساتھ کرے گا. جس نے ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ کے لیے کروڑوں روپے رشوت دے رکھی ہے، وہ آگے چل کر قوم کا کیا محافظ بنے گا؟ قوم کی کیا خیر سوچ خبر رکھے گا؟ سیلاب میں کتنے لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. نہ کوئی کشتی کا انتظام ہے، نہ کوئی ان کو جو ہے وہ نکالنے کا انتظام ہے، نہ کوئی بچانے کا انتظام ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نظام کیا. ہمارے تو چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈیموں کے نام پہ پیسے اکٹھے کر کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت بڑی ہے. ہم آج دن منا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے بڑی محبت کا اظہار کیا. یعنی پیسوں کی بندر بانٹ، اور اس کا لالچ اتنا اندھا ہے، انسان اپنے ماں باپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی اولاد کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت وصف ہے اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اور اگر یہی خیانت کی جائے تو آپ کے ساتھ یہ دشمنی کا اظہار، آپ کے ساتھ محبت نہیں عداوت کا اظہار ہے. اور پیسے ہی نہیں بلکہ آپس میں جو ہے ہم جو ہے وہ راز ایک دوسرے کے نہیں رکھتے. ملک کے راز جو ہے وہ دشمنوں کو بیچ دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. ہمارے بڑے جہاں جہاں کسی کا ہاتھ چلتا ہے ملک کے راز دشمنوں کو دے کر اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. ملک بیچے جاتے ہیں تو اسی خیانت کی وجہ سے، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو اسی خیانت کی وجہ سے، اور عہدوں کی بندر بانٹ بھی اسی خیانت کے پیش نظر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. کہا یا رسول اللہ ما اضاعتها، امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب عہدہ جو ہے کسی نکمے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جو عہدے کی پاسداری کر نہیں سکتا، جو عہدے کو سنبھال نہیں سکتا، جس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی، اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے. فرمایا یہ جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. آج ایسے نہیں ہوتا. عہدہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کے پاس سفارش بڑی ہے اور جس کے پاس پیسہ زیادہ. کروڑ روپیہ ہے جی آ جاؤ، تجھے کچھ آتا ہے نہیں آتا تو عہدے پہ بیٹھ جا، تو پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرنے والا ہے، پیسے ہیں نہیں ہے تو نہیں آگے آ سکتا. یہ عہدوں کی بندر بانٹ ہمارے پاکستان میں معروف ہے. جس مرضی عہدیدار سے جا کر پوچھ لیجئے. یعنی سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پیسوں کے بل بوتے پہ آگے آتے ہیں. اور ڈاکٹر حضرات ان کو بھی ٹکٹ ملتے ہیں یورپ کے، اور جو ہے وہ دوائیاں فری میں ملتی ہیں اور کوٹھیاں فری میں ملتی ہیں، گاڑیاں فری میں ملتی ہیں. اس کمپنی کی دوائی لکھ کے دو، نکمی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ دوائی لکھ کے دو، فلاں جگہ کے ٹیسٹ لکھ کر دے دو، آپ کو جو ہے وہ اتنا کمیشن مل جائے گا. انجینئر جو ہے، ٹھیکیدار جو ہے، وہ بے ایمانی اپنے عروج کے اوپر کرتے ہیں، مال جو ہے وہ نکما لگا کر پیسے جو ہے وہ زیادہ وصول کر لیتے ہیں. سبزی والا، ریڑی والا
وہ گندا مال دے کر جو ہے وہ دھکے شاہی سے ڈال کر جو ہے وہ پیسے اچھی قیمت کے جو ہے وہ لے لیتا ہے. دودھ میں ملاوٹ کرنے والا، چینی میں، نمک میں، مرچ میں، مسالوں میں ملاوٹ کرنے والا، یہ یہودی اور عیسائی نہیں، مسلمان ہے. آپ نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملے نکمے لوگے اور نہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، اس وقت قیامت آ جائے. آج یہ عذاب، یہ سیلاب، پورا پاکستان عذاب کے اندر گھرا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ علاقے جہاں سے بچا رکھا ہے. کس وجہ سے ہے؟ نام نبی کی محبت کا لیتے ہیں، دم جو ہے وہ نبی کی محبت کا بھرتے ہیں، لیکن آپ کا عظیم الشان وصف جو ہے اس کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. نچلے چپڑاسی سے لے کر اوپر صدر تک کوئی بندہ علامان والحفیظ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا رکھا ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نظر نہیں آتا کہ جو امانت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا، جو بددیانتی نہ کرتا ہو، جو خیانت نہ کرتا ہو. اپنی تنخواہیں جتنی مرضی بڑھا لیں اور غریبوں کا جو چنگاری جل رہی ہے چولہے کے اندر وہ بھی بجھا دی جائے، یہ ہماری امانت ہے. تم مرتے ہو تو مر جاؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنی تجوریاں بھرنے سے غرض ہے، میرے خزانے بھرے ہونے چاہیے، میری تجوریاں بھری ہونی چاہیے. یہ نبی سے محبت کا اظہار ہے. پھر آسمان سے عذاب نہیں نازل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سیلاب اور زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا تھا ما من والن یرعى رعیتا یا یلی رعیتا من المسلمین وهو غاش لهم حرم اللہ علیہ الجنہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کوئی حکمران جو مسلمان رعایا کا حاکم بنتا ہے اور وہ ان کے اندر خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فرمایا اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. الغرض ہمارے معاشرے کا کوئی طبقہ وہ امانت و دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ہر کوئی اپنے آپ کو میاں مٹھو امین تو کہتا ہے، لیکن امانت اور دیانت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتا ہے. کتنے ہی علماء سو ہیں، وہ مولوی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، لیکن عالم کہنا ان کے علم کی جو ہے وہ توہین ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ منبر و محراب پہ بیٹھ کر غلط مسئلے نہیں بتلاتے، وہ باتیں جو ہے وہ معنی احادیث اور آیات کا معنی تروڑ مروڑ کر بیان نہیں کرتے. اس سے بڑی خیانت اور کیا ہے؟ ملک کا ہر طبقہ جو ہے وہ خائن ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں برستی، اللہ کی نعمتیں نہیں برستی، عذاب آتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا من سئل عن علم فکتمہ وہو یعلمہ، جس سے کسی مسئلے کو پوچھا گیا اور اس مسئلے کا اس کو علم ہے وہ چھپا کر رکھتا ہے، الجمہ اللہ لجام من لجام من نار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائے. من تعلم علما لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ اپنا شمار علماء میں کروا دے، تاکہ بیوقوفوں کے ساتھ مناظرے اور جھگڑے کرتا رہے، تاکہ لوگوں کی نظریں اپنی طرف متوجہ کر لے، فرمایا اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. یہ خیانت ہے جو معاشرے کے ہر طبقے میں پائی جاتی ہے. اولاد والدین کی خیانت کرتی ہے، والدین اولاد کی خیانت کرتے ہیں، شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی خیانت کرتا ہے، بھائی بھائی سے، دکاندار گاہک سے اور گاہک دکاندار سے کرتا ہے، حاکم رعایا سے اور رعایا حکمرانوں سے کرتے ہیں، علماء سو عوام سے اور عوام جو ہے علماء سے خیانت کرتے ہیں. جہاں پہ سارا معاملہ ہی ایسا چل رہا ہو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کہاں سے نازل؟ وہاں پہ اللہ کے عذاب ہی آتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، سیرت النبی کا تقاضا یہ ہے، آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت کا تقاضا یہ ہے، جشن نہ منائے جائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے عمل سے پیار کیا جائے اور محبت کی جائے اور وہ عمل کر کے نور کو روشن کیا جائے. جس نور کے ذریعے سے آپ نے پوری دنیا کو روشن کیا، یہ نور پھیلائیے، یہ نور پھیلائیے جو نور آپ لے کر آئے تھے، جس کے ذریعے سے آپ نے شرک و ظلمت اور بدعات و خرافات ان کے سارے اندھیروں کو چھانٹ دیا اور نور ہی نور کر دیا اور روشنی روشنی پھیل گئی. وہ روشنی جو ہے وہ عام کیجیے، پہلے اپنے گھر میں اس کا دیا جلائیے، پھر دوسرے کے گھروں میں دیا جلائیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے جو اعمال ہیں جو آپ نے کر کے دکھایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.